آج لاہور کے ایک ہوٹل میں ایک کانفرنس چل رہی تھی جس میں ملک کے تمام جوڈیشری کے ججز یعنی سپیریئر جوڈیشری کے ججز، چیف جسٹس آف پاکستان، ہائی کورٹس کے ججز، وکلاء اور جس کو ہم سو کالڈ سول سوسائٹی کہتے ہیں، کیونکہ سوسائٹی تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتی لیکن اس کے بھی افراد تھے، پھر میڈیا سے کچھ لوگ تھے۔ تو وہاں پر کچھ ایسی باتیں ہوئیں جو کانوں کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے کافی تھیں، لیکن مجال ہے جو یہ قوم کبھی بھی کسی بات پر توجہ دے۔ آج سے کچھ سال پہلے جب مشرف کے آخری دن چل رہے تھے تو ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی موومنٹ چلی تھی، جس میں چند ایک وکلا رہنما بہت نمایاں تھے، اور اس میں ایک علی احمد کرد صاحب تھے جو کہ موسٹ پرابلی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ اپنے خطابات میں بہت ساری ایسی باتیں کہتے ہیں جو کہ عام زبانیں زد عام باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ جو یعنی دنیا کے کوئی 130 ممالک میں جوڈیشری کے انڈیپینڈنٹ ہونے کا جو گلوبلی جائزہ لیا گیا تو اس میں پاکستان کا کوئی 126واں نمبر تھا، یعنی ہم سے صرف 3 ممالک یا 4 ممالک ایسے ہیں جو ہم سے نیچے ہیں انصاف کے قتل کرنے میں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ کیسے ڈیموکریسی کو اور بیسک رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتی ہے، کیونکہ یہی ان کے آج کے کانفرنس کا موضوع تھا۔ تو اس پر بہت لوگوں نے نعرے لگائے، اور ان نعروں کی گونج جو ہے کچھ ایسی تھی جو کہ اگر ہم تاریخ پڑھیں تو ہمیں 71 میں جس طرح کی بنگلہ دیش میں آواز سنائی دے رہی تھی، نہیں، ہمیں سنائی دی تھی لیکن ہم نے پھر اس پر توجہ نہ دی، تو یہاں پر بھی لوگ جو ہے وہ کچھ اسی طرح کے نعرے لگا رہے تھے۔ اور یہ ساری گفتگو جو ہے وہ علی احمد کرد صاحب نے ایک چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کی کہ یہاں پر جو ہے وہ عدالتوں کو پریشرائز کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہاں پر انصاف کا قتل ہوتا ہے۔ لوگ جو ہیں وہ صبح سویرے جب کورٹس میں اپنے مقدمات کی پیشی کے لیے آتے ہیں تو جب وہ دوپہر ڈھلے گھر واپس لوٹتے ہیں تو وہ مزید افسردہ اور غم زدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو انصاف کے حصول میں بہت ساری رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جہاں تک معاشرے کے ڈیولپمنٹ کا اور حکومتیں چلانے کا اور حکومتیں کرنے کا تعلق ہے، اس میں علی احمد کرد نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ یہاں کے جو ججز ہیں وہ بیسیکلی انڈر انفلوئنس یا انڈر پریشر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے بیسک رائٹس اتنے وائلیٹ ہو گئے ہیں کہ اب اس طریقے سے ملک نہیں چل سکتا جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے۔ تو اس کی خیر واضح مثالیں تو ہمیں ملتی ہیں کہ جیسے ابھی وہ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس نے پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب پر، یعنی رانا شمیم صاحب نے ثاقب نثار صاحب پر جو الزامات لگائے کہ یہ کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کر رہے تھے، یا اس سے پہلے 2018 کے جولائی میں وہ ایک شوکت صدیقی صاحب جج تھے ہائی کورٹ لاہور کے، جنہوں نے اس وقت جو ہے وہ کچھ ایسے بیانات دیے جس سے ہمیں جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا اندازہ ہوتا ہے۔ شوکت صدیقی صاحب کا جو الزام تھا اس میں ایک خامی تھی، کیونکہ انہوں نے کہا جی کہ مجھے نواز شریف کے اگینسٹ جو ہے وہ بات میرے ساتھ کی گئی، اگر وہ یہ بات نہ کرتے اور صرف یہ کہتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو کچھ مجھے انفلوئنس کرنے کے لیے کہا گیا ہے اس میں فلاں فلاں جو ہے وہ عہدے کے لوگ شامل ہیں، تو شاید اس میں زیادہ وزن ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک پولیٹیکل سائڈ لے کر ایک خرابی پیدا کی، جو اس وقت جسٹس رانا شمیم صاحب نے گلگت بلتستان کے جو لندن میں جا کر انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا، انہوں نے بھی اسی طرح کی پولیٹیکل سائڈ لے کر یہ غلطی کی۔ تو اینی ویز یہ تو غلطیاں ہیں جو کہ یعنی لوگوں کے بیانات یہ اس تک ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جواب میں کیا کہا گیا، تو ہماری سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں گلزار صاحب، انہوں نے جو ہے وہ اپنی صفائی دی، اور وہ صفائی ایسی ہی لگتی تھی جیسے کوئی اب کیا کہیں، جیسے کوئی بزرگ جو ہے وہ اپنے سب لوگوں کو بچانے کے چکر میں ہوتا ہے، تو ان کی صفائی کچھ اسی طرح تھی، جس میں زیادہ تر گول مول کرنے کا، یعنی وہ چودھری شجاعت والا صاحب کے مٹی پاؤ، وہ یہ والا ان کا رویہ تھا۔ لیکن سب سے اہم جو بات کی وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کی، اور اس میں جو ہے وہ عطر من اللہ صاحب نے بہت بھگو کے ماری، اور ایسی ماری کہ لگی بھی اور کوئی کمپلین بھی نہیں کر سکتا، اور
شرمندگی تو اس حد تک پورے ہال میں انہوں نے دی کہ جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ سب دم بخود تھے اور سب نے اپنی انگلیاں دانتوں میں جیسے دبا لی ہوں۔ انہوں نے پہلا جو ہے وہ سوال یہ کیا کہ یہ مشرف کے دور میں جب 2000 میں 26 جنوری کو ججز کے لیے اوتھ پی سی او کے انڈر لینے کے لیے حکم نامہ جاری ہوا، کیونکہ یہ اخبارات میں پرنٹ ہوا تھا، تو اس میں کتنے ایسے ججز تھے جنہوں نے اس پی سی او کے تحت حلف لینے سے انکاری کی۔ تو آڈینس میں آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ذرا ان کی تو بتا دیں، یہ تو بہت پرانی تاریخ نہیں ہے، یعنی ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے۔ تو وہاں سے کوئی آواز یہ نہیں کہہ سکی تھی کہ انہیں پتہ ہے کہ وہ کون سے ججز تھے جنہوں نے مشرف کے پی سی او کے نیچے اوتھ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ ہے آپ کا لیول آف کمٹمنٹ۔ پھر انہوں نے اس سے پیچھے جا کے 1950s میں جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا اور پھر جسٹس منیر نے اس کو روند ڈالا، تو انہوں نے کہا جو اس وقت وہ فیصلہ ہوا تھا وہ کن ججز نے کیا تھا، اور پھر انہوں نے اور بیسیوں جو ہے وہ ایسی ایگزامپلس دیں کہ جو ججز ان یعنی انفلوئنس کرنے والے لوگوں کے خلاف کھڑے ہوئے، تو ان میں سے کتنے لوگوں کو آج آپ یاد رکھتے ہیں یا آپ کو ان کے نام بھی پتہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب آپ کی سوسائٹی اتنی انڈیفرنٹ ہو، جب سوسائٹی اس قدر سو رہی ہو اور اتنی مطلب پرست ہو اور اتنی جو ہے وہ لالچی ہو اور اتنی مین ہو، اور اتنی کمینی تو انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے ہم سب کو کمینہ بھی کہہ دیا، کہ آپ پھر کس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں ججز جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں اور وہ سارا کچھ کر دیں جب پورا قوم اور پورا ملک جو ہے وہ سو رہا ہو۔ سب اٹھیے، کیونکہ یہ سب ایک دوسرے پر انحصار کر کے انڈیپینڈنس حاصل ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ اپنے مطلب کی کمینگیاں کرتے رہیں اور پھر اپنے مطلب کے جو ہے وہ فائدے بھی اٹھاتے رہیں، اور پھر کہیں یہاں پر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی ہو، جب 2 بجے آپ گھر واپس جائیں تو آپ کو انصاف بھی مل رہا ہو، اور پھر آپ کے حقوق کے اوپر کوئی قبضہ بھی نہ کرے۔ یہ ایسے ہو نہیں سکتا ہے۔ تو قسم سے مجھے تو اتنی شرمندگی ہوئی جب انہوں نے وہ سوال کیا، کیونکہ یقین جانیں کوئی 1-2 ناموں کے علاوہ مجھے بھی کسی کا نام نہیں پتہ تھا۔ تو مجھے بہت یہ شرمندگی ہو رہی ہے، اور میری خواہش ہے کہ وہ تمام ججز جنہوں نے آنریبل کام کیے اور جنہوں نے اس طرح کے پریشر کے اگینسٹ کام کیا، تو ان کی یاد میں کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو میں تو اپنے طور پر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنے اس قرض کو اتارنے کی کوشش کروں گا، لیکن ہماری بقایا جو ہے وہ پوری ملک کی عوام وہ کہاں کھڑی ہے؟ عوام کو بیسیکلی کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے، اس لیے تو آج 99.99% کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ لاہور میں کوئی کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں کیا سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ ہاں، علی احمد کور نے یہ بھی کہا کہ ہماری سوسائٹی سے جو لوگ جو رہنمائی کرتے تھے، یعنی جو دانشور لوگ تھے، وہ تو یہاں سے ختم ہی ہو گئے، اور مڈل کلاس بھی یہاں سے جو ہے اس کا بھی صفایا کر دیا گیا، یا اپر کلاس ہے یا پھر لوور کلاس ہے، تو اس سے ملک جو ہے وہ نہیں چلتا۔ تو یہ بات تو ان کی بہت حد تک درست ہے، کیونکہ جو لوگ تھوڑا شعور رکھتے تھے یا جو سمجھدار تھے یا جو بہت زیادہ شعور رکھتے تھے، وہ تو اس ملک سے پہلے ہی مائگریٹ کر گئے۔ تو پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے ہم نے گیٹڈ کمیونٹیز بنا لی، اور گیٹڈ کمیونٹیز بھی انہوں نے بنائی جنہوں نے عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالے کہ جی آپ ادھر محفوظ ہو کے رہ جائیں۔ بقایا چور چکے ڈاکو ان گیٹڈ کمیونٹیز کے آؤٹ سائڈ ہیں۔ تو جناب وہ ٹیپو سلطان صاحب جو ہیں وہ اپنے قلعے میں بند ہو گئے تھے، جن کو ہم کہتے ہیں نا وہ بہت بہادری سے لڑے، تو وہ قلعے میں بند ہو گئے تھے، اور ان کے باہر جو ہے وہ 1 سال تک گھیرا ڈالے رکھا تھا، اور پھر ان کی دیوار میں سوراخ کر کے لوگ اندر داخل ہو گئے تھے، جہاں وہ بہادری سے لڑتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے شہادت پائی، جو ہم نے تاریخ میں ان کے بارے میں پڑھا۔ تو جناب جب آپ گیٹڈ کمیونٹیز میں رہیں گے اور علاقوں کے اندر رہیں گے، تو باہر جو چور و چکے پھر رہے ہیں وہ اگر کہیں آپ کے اس کے اندر گیٹ میں سوراخ کر کے داخل ہو گئے، تو پھر آپ بہادری سے لڑتے ہوئے کیسے جو ہے نا وہ کہیں گے؟ جیسے ابھی کل جو ہے وہ ایک گریڈ 7 کی پاکستان یعنی مطالعہ پاکستان یا ہسٹری آف پاکستان کی کتاب تھی، تو اس میں لکھا گیا تھا
کہ وہ مکتی بانی جو تھے بنگلہ دیش میں، انہوں نے ہمارے خلاف سب کچھ بن لیا تھا، تو ہم بہادری سے وہاں لڑ رہے تھے۔ تو پھر میں نے بچوں سے، یعنی وہاں پہ جو جن کی کتاب تھی ان سے یہ سوال پوچھا کہ یہ آپ نے ادھر دیکھا ہے کہیں پر لکھا ہوا تھا کہ 90,000 نے ہتھیار ڈال دیے تھے؟ دو بندے ہوتے ہیں تو ہتھیار نہیں ڈالتے ہیں، 90,000 نے اکٹھے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس ملک کے عوام کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، لیکن عوام جو ہے وہ بالکل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو بیسیکلی اس ڈگر پر لائے ہی نہیں جاتے۔ ابھی ٹی ایل پی کے ممبران عوام کو بنایا جائے گا اور پھر مذہب کے نام پر ان سے ووٹ ڈیمانڈ کیا جائے گا، کیونکہ یہ سب جو ہے وہ پاکستان میں جو میجورٹی آف دا پبلک ہے وہ تو مذہب کے نام پر آپ کو ووٹ دے دے گی، کیونکہ ان کو آپ کی پولیٹکس کا اور آپ کی شاطر جو چالیں ہیں ان کے بارے میں تو عوام جانتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی وہ انسائٹ نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس طرح کے فطور اور اس طرح کی خرابیاں کھڑی کریں گے تو انجام جو ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہوگا، وہ بھیانک ہی ہوگا۔ تو اسی کا اشارہ لاہور کی آج کانفرنس میں تھا کہ ہم جو ہے وہ تباہی کی طرف مسلسل بڑھ رہے ہیں اور سوسائٹی جو ہے وہ سو رہی ہے۔ مجھے اس پر ایک اور بھی اعتراض تھا کہ یہ ہم سول سوسائٹی کہتے ہیں، تو پہلے تو ہمیں سوسائٹی جو ہے پتہ چلے کہ کہاں پر ہے، اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ یہ سول سوسائٹی کون سی ہے۔ میرے خیال میں یہ پاکستان لیول پر جتنی بھی کانفرنسز ہوتی ہیں اس میں سول سوسائٹی کے لفظ کو ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ نہ تو یہاں پر سوسائٹی ہے اور نہ ہی اس میں کوئی سویلین رہتے ہیں، نہ ہی اس کا کوئی وجود ہے۔ صرف چند جو ہے وہ جو سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو کہتے ہیں وی آر دا ریپرزینٹیو آف دا سول سوسائٹی، اور دین ایوری بڈی از کالنگ دیم کہ دے آر دا ریپرزینٹیو آف دا سول سوسائٹی، حالانکہ یہ سب فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اور پھر عطر من اللہ صاحب نے، جنہوں نے بھگو کے چھتر اور لتر مارے، انہوں نے کہا یہ جو آپ کی جوڈیشری جو آپ کا میڈیا ہے، یہ بھی سب جو ہے وہ اپنے سیٹھوں کے، یعنی جن کے ہاں یہ کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ، یہ انہی کے گن گا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کی پالیسی پر چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر پالیسی پر نہ چلیں تو وہ بھی ان کو باہر نکال دیں۔ تو میڈیا بھی کوئی آزاد نہیں ہے۔ تو جب تک یہ لوگ سارے مل کے ایفرٹ نہیں کریں گے تب تک تبدیلی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے ریزالو کہا، یعنی انہوں نے کہا کہ ہم ڈٹرمن ہیں کہ ہم قانون اور آئین پر عمل کریں گے، لیکن ہمارے دستے بازو تو کوئی بنے۔ تو یہ سب قوم کے سوچنے کی بات ہے۔ پاکستان میں ہر وقت ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو میں ہوں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی اگلے ابھرتے ہوئے موضوع کے ساتھ، کیونکہ یہاں ہر وقت اچھوتے موضوعات ہو رہے ہوتے ہیں اور کئی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔